یہاں پر انفارچونیٹلی جو سیاست ہے وہ اسلام آباد کی کرسی کی سیاست ہو رہی ہے، لیکن ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا جو دن بدن تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے اس کی طرف کسی کا بھی خیال نہیں ہے۔ تو یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی جو حقیقت ہے وہ پورے پاکستان ملک کو بتانے کے لیے ہے۔ سب سے پہلے جی آ جاتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف۔ یہ ہم نے اپنی جب پچھلی پریس کانفرنس کی تھی بجٹ کے حوالے سے، تو اس میں یہ چیز ہم نے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر مینشن کی تھی کہ جو 2% آف بجٹ ہے جو ایجوکیشن کے لیے رکھا گیا ہے تو وہ ناکافی ہے، اور ڈیولپڈ کنٹریز میں اس کا بجٹ 4% سے شروع ہوتا ہے، لیکن کیونکہ صوبائی گورنمنٹ اس میں نہیں آتی اس لیے انہوں نے اس کا بجٹ میں جو شیئر ہے وہ بہت کم رکھا ہے۔ اس کے اثرات وہ اب ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیں جی ٹاسک فورس کمیٹی ہے فار ہائر ایجوکیشن، اس کی یہ ریکمنڈیشن ہے کہ 12 سے 13 یونیورسٹیز کی جو ہے ان کو آپس میں مرج کیا جائے۔ تو اس میں جو یہ کہتے ہیں مرج کیا جائے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو ہم نے جو یہ 9 یونیورسٹیز بنائی تھی فار فلنگ ایریاز میں بھی بنائی تھیں، تو اس کی جو ہمارے جو بھائی ہیں اور جو بہنیں ہیں جو فار فلنگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں بآسانی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ہم نے تعلیم کو ہمیشہ پروموشن دی ہے اور ہم نے اس کو فرسٹ پریورٹی بیسس پہ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ابھی تک وی سیز کا مسئلہ جوں کا توں ہے، وہاں پہ وی سیز اپوائنٹ نہیں ہو رہے، اور جس کی وجہ سے انتظامیہ کا ایک فقدان ہے۔ ہم نے عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے ٹینیور تو دے دیا 18th امینڈمنٹ کا، لیکن انفارچونیٹلی جو پچھلے 10-12 سال سے ہمارے صوبے کے اوپر مسلط کیے گئے لوگ ہیں ان کو یہ توفیق ابھی تک نہیں ہوئی کہ ابھی تک انہوں نے پروفیشنل ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا ہی نہیں ہے، حالانکہ انڈر دا 18th امینڈمنٹ ان کو چاہیے تھا کہ ایک پروفیشنل ایچ ای سی تو ابھی تک فارم ہو جاتا۔ اور یہ جو بار بار یہ جو باتیں آ رہی ہے کہ یونیورسٹیز مرج کر رہے ہیں، تو میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے بچوں کو برائے مہربانی ہاتھ میں قلم دیں، بندوقیں نہ دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کتنے سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اور اس میں اگر آپ تعلیم کے ایسے شعبے میں اتنی نان سیریسنس دکھائیں گے تو یہ قوم کیسے ترقی کرے گی آگے۔ سیکنڈ آ جاتے ہیں جی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بھی جی کوئی پرسان حال نہیں ہے، دن بدن کرپشن کے کیسز تو آپ کے سامنے آ ہی رہے ہیں، لیکن ایک حضرت ہیں جو دوبارہ اپوائنٹ ہو گئے ہیں بورڈ آف گورنرز میں۔ آپ کو پتہ ہے، بلکہ آپ یہ جا کر ڈاکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہاسپٹلس میں بھی آپ یہ اس کی انکوائری کر سکتے ہیں لوگوں سے کہ انہوں نے جو موصوف دوبارہ اپوائنٹ کیے ہیں ان سے پہلے لوگ خوش تھے، خفا تھے، یا ان کی وجہ سے لوگ تو ملک چھوڑ کر جا رہے تھے۔ انہوں نے یہ تحفہ بھی عوام کو دے دیا ہے کہ انہوں نے اسی موصوف کو دوبارہ بورڈ آف گورنرز میں شامل کر لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں تو 37 ٹوٹل پروجیکٹس تھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے، ٹھیک ہے، اس میں سے 9 آؤٹ آف 37 جو پروجیکٹس تھے اس میں تقریباً 60 کروڑ کے لگ بھگ انہوں نے ایکسپینس کیا ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں، لیکن وہی بات ہے کہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے، انہوں نے یہ وہ پروجیکٹس بند کر دیے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس قوم کے ٹیکس کا جو پیسے ہیں اس میں سے 60 کروڑ روپے ہوا میں چلے گئے ہیں، وہ پروجیکٹس انہوں نے کینسل کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لیڈی ریزنگ ہاسپٹل کا کیس دیکھ لیں، وہاں پہ بھی جی انہوں نے 160 ایئر کنڈیشن لیے تھے، جس میں سے 7 کروڑ میں سے 4 کروڑ روپے غائب ہیں۔ انہوں نے پھر کیپرا کو اس کا قصوروار ٹھہرایا، پھر کیپرا نے ان کو یہ کہا کہ جی آپ نے یہ ای میل جو ہے یہ آپ نے ہمیں پہلے کرنی تھی جب ایک ڈلیوری آف پروڈکٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ ہمیں انفارم کر رہے ہیں۔ ایک بہت عجیب سا ایٹیچیوڈ ہے اس گورنمنٹ کا، صوبائی گورنمنٹ کا، کیونکہ انہوں نے سب کو لگایا ہوا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے کہ جی ہم اسلام آباد کی سیاست کریں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، اور جس صوبے میں ان کو گورنمنٹ دلائی گئی ہے پچھلے 12 سال سے، ان 12 سالوں میں انہوں نے کیا ہے؟ ہمارا صوبہ دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے جو 7 اور صوبے ہیں آپ دیکھیں کہ ان میں کتنی ترقی ہو رہی ہے، نئے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں، یوتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں، ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو انہوں نے گورنمنٹ بٹھائی ہے یہ لوگوں کی حقیقی نمائندگی نہیں کرتی،
تو اس لیے اس کا یہ حال ہے. پھر ایک اور کیس بھی ہے نصر اللہ بابر کوارٹ روڈ پہ جو ہاسپٹل ہے, اس میں میڈیسنس تھی 1 کروڑ روپے کی, وہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کو دے دی گئی ہیں اور اس کی ابھی تک انکوائری نہیں ہوئی کہ یہ پیسے کہاں گئے, کیوں دیے گئے اس فلاحی ادارے کو. بجلی پہ آ جاتے ہیں. الیکٹریسٹی کا یہ حال ہے کہ 124 بلین کے لائن لاسز ہیں اور اس میں سے جو 93% آف دا ریکوری ہے وہ کنزیومر سے کی جا رہی ہے. تو یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون سے باعزت معاشرے میں یا باشعور معاشرے میں اس طرح کیا جاتا ہے؟ سارا برڈن جو ہے وہ عام عوام برداشت کرے. یہ کیوں؟ لائن لاسز ٹھیک کرنا عوام کا کام نہیں ہے, لائن لاسز ٹھیک کرنا اس کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. اور یہ جو کہہ رہے تھے بار بار کہ ہم بٹن بند کر دیں گے اور 10 دن کا الٹیمیٹم ہے اور 15 دن کا الٹیمیٹم ہے, اور پھر جب ان سے وہاں پہ نیگوسیشن نہیں ہو سکی تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جی آپ واپڈا کے دفتر پہ چڑھائی کر سکتے ہیں. دیکھیں, گورنمنٹ کا کام اپنے لوگوں کو یہ بتانا نہیں ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ میں جا کے چڑھائی کریں. ادھر تو ایس ڈی او بیٹھا ہوگا یا لائن مین بیٹھا ہوگا, اس کے اختیار میں تو نہیں ہے. اس کو تو جو پالیسی آتی ہے وہ اس پالیسی کے مطابق چلتا ہے. تو انہوں نے اس پالیسی کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے دیکھیں, جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کا کام نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے, ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کرنا ہوتا ہے, اس مسئلے کا حل نکالنا ہوتا ہے. اس طرح کوئی نہیں کرتا کہ آپ جائیں اور آپ ڈپارٹمنٹ کے اوپر چڑھائی کر دیں. وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے لائن مین وہ بھی پختون ہے, جو ایس ڈی او بیٹھا ہے وہ بھی پختون ہے, وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, اور آپ اپنے لوگوں کو ہی اپنے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں. برائے مہربانی یہ نفرت کی آگ نہ پھیلائیں. نفرتوں کی آگ سے سب سے پہلے اپنا گھر جلتا ہے. جو قرضوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے خیبر پختونخوا میں, وہ تو میرا خیال ہے تقریباً 1000 ارب روپے ٹچ کر چکا ہے. اور جو ان کی اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے وہ رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور جو بینکس ہیں جو اگلے 7 سال کا لون دیں گے, تو اس کا میں آپ کو ایک بریک اپ سا بتا دیتا ہوں کہ یہ لون کس طرح دیں گے, ان کو انٹرسٹ ریٹ کس طرح ملے گا, میں ہمارا صوبہ کتنا قرض دار ہو جائے گا. 2024 میں 93 بلین انہوں نے اور قرضہ لیا ہے, مطلب 93 ارب روپے اور قرضہ لیا ہے. 2025 کا پروپوزڈ ہے 215 ارب روپے. 2026 کا پروپوزڈ ہے 284 ارب روپے, 284 ارب روپے. اور اس میں جو یہ ہمیں بار بار بتاتے ہیں نا کہ ہم نے قرضے واپس کیے اور ہم اتنے قرضے واپس کریں گے, تو یہ قرضہ جو ہے نا ان کو سود کا بھی ہے, اس میں انٹرسٹ کے ساتھ قرضہ ملتا ہے. تو یہ جو واپسی کر رہے ہیں, جو انہوں نے جو پروپوز کیا کہ ہم 355 بلین کا قرضہ واپس کریں گے اگلے 7 سال میں, وہ تو یہ سود کا ادا کریں گے. جو مین قرضہ ہے وہ تو ادا نہیں کریں گے. اور ان کی رپورٹ کے مطابق 2030 تک بڑی افسوس ہے کہ ہمارا یہ صوبہ خیبر پختونخوا 2555 ارب روپے کا قرض دار ہو جائے گا. ابھی میں نے آپ لوگوں سے پہلے بات کی کہ یہ ہم پہ مسلط کیے ہیں, تو ایکسٹینڈڈ میں چیز کو ایکسٹینڈ کرنا تو آپ لوگوں نے باجوڑ ایکشن دیکھا ہے ریسنٹلی ابھی PK-22 کا, جس میں ہمارا کینڈیڈیٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا اور الحمدللہ بڑی اچھی کامیابی سے اور بڑے اچھے ووٹ سے وہ یہ الیکشن جیتا ہے. تو ادھر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے, سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ جماعت جس کو 35,000 اور 45,000 اور 50,000 ووٹ مل رہے ہیں ایک صوبائی حلقے کے اوپر, اور باجوڑ الیکشن میں اس کے ووٹ ہے ٹوٹل 4,000, تو ہماری پارٹی کا موقف اور ایمل ولی ٹھیک ثابت ہو ساتھ کہ یہ کیا گیا ہے ہمارے اوپر. اور ہم عوامی نیشنل پارٹی جو باجوڑ تنظیم ہے اور جو باجوڑ کے لوگ گزار بھی ہیں, اور ان کو ہم مبارکباد بھی دیں ارباز صاحب کو کہ انہوں نے ایک ینگ پارٹی اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی کیمپین چلائی ہے. اور جو ہمارا موقف ہے اور جو ہمارا پاکستان کی پولیٹکس میں, تو اس الیکشن نے یہ لوگوں کو وہ سٹانس ایکسیپٹیبل ہے.
कीपिंग हमारा एक ठीक है, हमारी एक पॉलिटिकल राइवलरी है या पॉलिटिकल ऑपोजिशन, लेकिन रिसेंट जो बयान आया है हुकूमत वफाकी हुकूमत की तरफ से कि वो इन पे है, तो ये हम कि हमारी पार्टी का मौक़िफ़ इसमें बिल्कुल है। वो मौक़िफ़ ये है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे अगर बैन मुखालफत करते हैं, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन ये दौर और ये वक्त आपको पता है कि उसने भी गुजारा हुआ है, हमने गुजारा हुआ है। जब ये पहले नैप होती थी, इस पर बैन लगा था 2 दफ़ा, तो हम इसको स्ट्रांगली अपोज करते हैं। और आखिरी बात वो सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से है, क्योंकि आज की पेशरफ्त ये है कि बन्नू में जो है एक पुरअमन एहतजाज हो रहा था और अमन पासून के नाम से, और वहाँ पर उन मुजाहिरीन पर, पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई है, स्ट्रेट फायरिंग की गई है। तो हमारा ये मुतालबा है कि इसकी फ़ौरन फिलफौर तहकीक होनी चाहिए कि ये किसने किया है, क्यों किया है, और उन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। देखिए जी, जो खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी मसले हैं ना, ये सिक्योरिटी कंसर्न से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो जब तक ये सिक्योरिटी का मसला हल नहीं होगा, तो ये एक बहुत मेजर पार्ट और रोल प्ले करता है खैबर पख्तूनख्वा की इकनॉमिक्स में, कि जब तक इसके सिक्योरिटी कंसर्न्स ठीक होंगे तो ये सूबा आगे बढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर में मैं एक 2 पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगा कि सुनने में आ रहा है कि अली अमीन साहब गंडापुर सीएम जो हैं, एक साइड पे वो हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी को मर्ज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे डी खान में उसने WSSP में 600 बंदों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसका पर एक एम्प्लॉई का 35,000 से 40,000 तक सैलरी होगी। तो यूनिवर्सिटी तो वो बंद कर रहे हैं, लेकिन अपने हलके के लिए, सिर्फ अपने मखसूस हलके के लिए वो यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं, और डी खान के लोगों को और अपने वोटर को तनख्वाहें देने के लिए भर्ती कर रहे हैं। तो एजुकेशन का ये, इनका जो एजुकेशन का इमरजेंसी थी, तो ये उनका ये हाल है, यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं, एम्प्लॉय दे रहे हैं। और दूसरा, कल रात एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस हुए हैं, क्योंकि हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब गए हैं एक कॉन्फ्रेंस पे, और रात के अंधेरे में मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा लोग ट्रांसफ़र हुए हैं, जिनमें डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी इंक्लूड है। अब वो आएंगे, दोबारा चार्ज तो उनका ही है, लेकिन छोड़ा एक्टिंग चार्ज किसी को दिया है, ACS को। वो आएंगे तो इससे भी एक सूबे में वैसी भी ब्यूरोक्रेसी के साथ इनका जो हाल है, ना ये चीफ सेक्रेटरी चेंज कर सकते हैं, ना IG चेंज कर सकते हैं, तो इससे और भी हमारा सूबा एक और बहरान से दो चार होगा। तो इनको चाहिए कि वो काम करे जिससे हमारे सूबे के नेक नामी हो, लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन ये एक गैर ज़रूरी चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इन लोगों का, ये रात के अंधेरे में, कल रात को ये नोटिफिकेशन ही हुई है। बाकी आपको सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। थैंक यू। देखिए, अवामी नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है इस बारे में कि जितने भी जो पुरअमन मुजाहिरे हैं, आपने उसका सवाल पूछा कि पुरअमन मुजाहिरों से हमारा इस पर पार्टी का स्टांस क्या, हमारा बड़ा लाउड एंड क्लियर स्टांस है। हमारा स्टांस ये है कि जहाँ पे भी पुरअमन मुजाहिरा हो रहा है, उसको इस तरीके से नहीं रोकना चाहिए, या जिसने भी रोका है, जिस तरीके से आज रोका गया है, उन पर फायरिंग की गई है। तो अवामी नेशनल पार्टी तो अदम तशद्दुद की पैरोकार है। हम हमेशा वॉयलेंस के अगेंस्ट रहे हैं और हम हमेशा पीस के साथ खड़े हुए हैं।